بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حدیث نمبر 859 ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خالہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے اجازت لی، ان کے گھر میں رات گزاری ہے اور سرکار کے معمولات کا مشاہدہ کیا ہے۔ اس حدیث کو پہلے بھی ہم امام بخاری نے ذکر کیا تو اس پر ہم تبصرہ کر چکے ہیں، لیکن کافی عرصے بعد چونکہ دوبارہ آئی ہے، پہلی باتیں بہت سی باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں، بہت سے نئے جوائن کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ان کی معلومات میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہوتا ہے، اس لیے چند باتوں کا اعادہ کرنا، دہرا دینا مناسب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹے بچے ہیں، اور یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان بھی قائم کیا تھا کہ چھوٹے بچے صفوں میں کہاں کھڑے ہوں، ان کے لیے صف کا بیان، غسل کا، وضو کا بیان۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، اور یہ جستجو لیکن اتنی رکھ رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا کرتے ہیں، آپ کے معمولات کیا کیا ہے، مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ چاہتے تو اپنی خالہ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے گزارش کر لیتے کہ مجھے بتائیے سرکار رات میں کیا کیا کرتے ہیں، یا اگر خالہ بالفرض یہ کہتی ہیں کہ میں کچھ دیر سوتی ہوں تو پتہ نہیں اس وقت کیا سرکار کر رہے ہوں، تو یہ ریکویسٹ کر سکتے تھے کہ آپ ایک رات جاگ کر ذرا پورا رات کا مشاہدہ کر کے مجھے بتا دیں کہ سرکار کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن علم کی جب حقیقی پیاس اور تڑپ اللہ تبارک و تعالی کسی اپنے محبوب اور منتخب بندے کو عطا فرما دیتا ہے تو پھر اپنی تحقیق کے بغیر سکون نہیں ملتا ہے۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں ترجمہ کریں گے، ادھر سے پکڑا، ادھر سے دیکھا ایک نیا ترجمہ بنا کے اپنے نام سے چھاپ دیا، یہ بہت سو کی عادت ہوتی ہے۔ ایسی کتابیں لکھنے والے ہوتے ہیں کہ خود اپنا ذاتی تحقیق نہیں ہوتی، اپنا ذاتی مطالعہ نہیں ہوتا، جو کتابیں ایک موضوع پہ لکھی گئی ہیں ان کو سامنے رکھ لیتے ہیں، یہاں سے مواد لیا، وہاں سے لیا، وہاں سے لیا، یہاں سے جملے دو چار اٹھائے اور ایک نئی چیز بنا لی۔ میں نام نہیں لیتا ہوں، لیکن بہت سے لوگ اس میں بڑے معروف رہے ہیں کہ ادھر ادھر سے پکڑ دھکڑ کر کے فوراً ایک نئی کتاب مرتب کر لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا شوق ہوتا ہے، شاید وہ یہ قوم کو جتانا چاہتے ہیں کہ جی دیکھیں میری بہت ساری تصانیف ہیں تو یہ لوگ مجھے مانیں کہ جی بہت انہوں نے کام کیا ہے۔ لیکن کس طرح کام کیا ہے اس سے ذرا انسان کو سوچنا چاہیے۔ یہ ویسے بھی علمی خیانت ہے کہ کسی کی تحریر ہو، یعنی کتاب کسی نے لکھی ہو اور بغیر اجازت اس کا کچھ حصہ آپ لے لیں، یہ کاپی رائٹ کے ویسے بھی خلاف ہے، شرعاً بھی مناسب نہیں ہے اور قانوناً بھی مناسب نہیں ہے۔ تو یوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور بعض تو ایسا کرتے ہیں کہ دوسرے کی تحقیق و جستجو کو کسی طریقے سے پہلے حاصل کر کے اپنے نام سے کر دیتے ہیں اور بیچارہ دوسرا ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ شعر کسی کے لکھے ہوئے ہیں، آخر میں وہ لے کر آخر میں اپنا مقطع بنا کے ڈال دیا، اپنے نام سے چھاپ دیا۔ یہ خیانت بھی ہے شعراء کے اندر، اور شعراء جانتے ہوں گے جن کے ساتھ اس طرح کے خیانتی معاملات ہوئے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خود آدمی جستجو کرے، خود تحقیق کرے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ نے یہی تڑپ اور جستجو عطا فرمائی، اور ابھی چھوٹے سے ہیں، چھوٹی سی عمر میں یہ تڑپ اور جستجو، تو آگے دیکھیے کیا حل ہوا ہوگا۔ ہم اسی پر گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں تو چھوٹے بچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے بھی تو اس کے کھیلنے کی عمر ہے، اسکول چلے جائے گا وہ منٹیسری کے اندر پریپ 1 پریپ 2 اور KG1 اور KG2 جو ہمارے آج کل یہ معاملات ہو گئے ہیں، اس میں کھیلنے کی عمر نہیں ہے، اس میں سیکھنے کی عمر ہے۔ حتیٰ کہ بعض تو اس سے بھی جو بالکل چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا بہت گھٹنوں کے بل چلنا شروع کرتے ہیں، مائیں چھوڑ کر آ جاتی ہیں، 4-5 گھنٹے تو نجات ملے بچے سے، وہاں پڑا ہوا بیچارہ ہوا ان کو سنبھال رہی ہیں 6-7 گھنٹے اسکول والے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں ہم کھیلنے کی عمر کے بارے میں نہیں کہتے، لیکن جب آتی ہے علم دین سیکھنے کی باری، عبادات پر استقامت کی باری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قوانین پہ عمل پیرا ہونے اور آپ کی سیرت پاک پر عمل پیرا ہونے کی باری، تو پھر ہمیں فوراً یہ مقولے یاد آتے ہیں، ابھی تو بیٹا تمہاری کھیلنے کی عمر ہے، ابھی سے ہی یہ زیادہ دین میں ڈیپ نہ جاؤ، ابھی مولوی مت بنو۔ کمپیوٹر میں بچے گھس جائیں، ہر بچہ آج تقریباً دیکھیں فیس بک، ٹویٹر اور کون سی ویب سائٹ اور یہ وہ ہر چیز وہ میں چاہ رہے ہیں۔ جو ماں باپ زیادہ دیکھ بھال نہیں کرتے ان کے بچے تو بہت ہی آگے بڑھ جاتے ہیں،
اس میں بچے نہیں ہیں، اس میں کہتے ہیں جی زمانے کے ساتھ ساتھ بچوں کو لے کے چلنا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ برا محسوس نہ فرمائے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے تو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی جو رحمت للعالمین ہیں وہ شروع سے ہی بچوں کے بارے میں کیسی بات بیان فرما رہے ہیں، تاکہ 10واں سال وہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر بس بلوغت کی منزل پہ قدم رکھنے والا ہوتا ہے بچہ، گویا کہ اس سے پہلے اس کو بہت سارے مسائل آ جانے چاہیے، وہ نماز جیسی عظیم عبادت پر استقامت پذیر ہو جانا چاہیے۔ تو ہمارے مذہب میں تو یہ کوئی تصور نہیں ہے کہ ابھی بچوں کی کھیلنے کی عمر ہے، بلکہ ہمارا مذہب تو شعور دیتا ہے کہ اسی کھیلنے کی عمر میں ان کو اتنا باشعور بنا دو کہ جب وہ حقیقی بلوغت کا شعور حاصل کریں تو وہاں جا کر بے شعور نہ رہ جائیں۔ تو اس لیے خصوصاً اب جیسے باہر کے ملکوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کی بالکل مجبوریاں ہیں، بچوں کی اسکول ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے، پھر ہوم ورک ہے، پھر اور مسائل ہیں، لیکن ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ بچوں کو دین کے ساتھ ٹچ رکھنا، تھوڑا سا اٹیچ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے لیے چاہے تو آپ کوئی اچھے عالم دین ہوں جو بچوں کو کچھ پڑھا سکیں ان کو، یا آن لائن کوئی کورسز وغیرہ کہیں پر ہوں، تو بچوں کو دین کے ساتھ ضرور ٹچ رکھنا چاہیے۔ یا بڑے اس طرح کریں کہ خود دین سیکھ لیں، جیسے اب یہ پروگرامز وغیرہ ہیں، اگر بچے مستقل بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے، بڑے ان کو سیکھیں، ریکارڈ کر لیں، ان میں سے پھر مخصوص چیزیں نکال کر بچوں کو وہ سنوائیں۔ اور اسی طریقے سے ابھی، لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا، جیسے ہمارا پروگرام احکام شریعت مسائل کا پروگرام ہے، لیکن اس میں چیدہ مسئلے ہوتے ہیں، کسی ایک ٹاپک سے متعلق ایک کویسچن آ گیا، 2 کویسچن، اور سینکڑوں ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں کہ ان کے کویسچن آئے نہیں، تو دین اس سے مطلب معلومات تو حاصل ہو جاتی ہیں لیکن مکمل طور پہ دین نہیں سیکھا جا سکتا۔ اس کے لیے باقاعدہ انسان کچھ کتابیں پڑھے یا کسی استاد کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرے۔ تو یہ بڑوں کی پھر ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ سیکھ کر بچوں کو سکھائیں اور ان کو عبادات پر استقامت پذیر کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہی میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو بڑے ہمارے خود اپنے دانستہ طور پہ بچوں کو دین سے دور کرتے ہیں کہ ابھی تو بیٹا تمہارے کھیلنے کی عمر ہے، ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ مسجدوں میں جانے کی، مولویوں کے ساتھ بیٹھنے کی، اور پھر وہ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ جن بچوں کو آپ نے دین سے دور کیا وہ پھر ایسے دوست بنا لیتے ہیں کہ ایسے ماحول میں چلے جاتے ہیں کہ پھر جب اسی دین کو آپ اپنے ذاتی نفعوں کے لیے بطور ڈھال استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ بچے بدتمیزی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا۔ دین میں والدین کا بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے ماں باپ کے ادب کا حکم دیا ہے۔ اب دین یاد آتا ہے، جب خود چوٹ لگتی ہے تو پھر بچوں کو آئینہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس آئینے میں دین پڑھو اور ہمارا ادب احترام کرو، لیکن چونکہ ہم اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار چکے ہوتے ہیں، اولاد کو پہلے ہی دین سے متنفر کرنے میں خود ہمارا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے، تو سزا تو بھگتنی پڑے گی، تو پھر بچے فوری طور پہ نصیحت قبول نہیں کرتے۔ اور ایسے بے عمل ماں باپ کی نصیحت کیا قبول کریں جو ان کے سامنے ہی فلمیں دیکھتے رہے ہیں، ڈرامے دیکھتے رہے ہیں، خود اپنے بڑوں کے بارے میں برے کمنٹس ان بچوں کے سامنے کہتے رہے ہیں۔ ماں کہتی رہی ہے ساس کے بارے میں، بڑھیا مر کیوں نہیں جاتی ہے بڈھی، میرے زندگی برباد کر دی ہے۔ اسی طرح شوہر جو ہے وہ بیوی کی ماں کے اور باپ کے بارے میں گالی گلوچ کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، تو بچے تو دیکھتے ہیں کہ ان کے جو تھوڑے بڑے ہیں وہ اپنوں سے بڑوں کے بارے میں بدتمیزیاں کر رہے ہیں، تو وہ چیز بھی بچے بھی سیکھ لیتے ہیں۔ اب آپ نے بطور ڈھال دین کو استعمال کرنے کی کوشش تو کی، لیکن وہ نفع حاصل نہیں ہو سکتا کہ جو ہونا چاہیے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ دین کو کبھی معمولی مت سمجھیں، یہ دین ہی ہے جو آپ کو دنیا میں بھی عزت دلوائے گا، موت میں آسانی، قبر میں راحت، میدان معاشر میں عزت اور مقام، اور پھر جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کا داخلہ۔ اتنی عظیم چیز کو اتنی حقارت کے ساتھ نظر انداز نہ کیجیے، ورنہ بہت تباہی ہوگی جو ہو ہی رہی ہے گھروں میں۔ اور مجھے اس وقت انتہائی حیرت بھی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، بعض اوقات شدید غصہ بھی آتا ہے، اور خیر اب جلتے کڑتے رہتے، اور کبھی میں سائلین کو بھی کچھ کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے گھر میں ان بڑوں کو اپنی ذمہ داریوں کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو کرتے ہیں وہ برا مانیں گے نہیں، وہ تو کر ہی رہے، میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو غافل لوگ ہیں، اور وہ غافل ہم سے برا نہ مانے کہ جب آپ غلطی کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اور جب بچے بگڑ جائیں گے تو پھر ہمیں فون کر کے بعض اوقات کہتے ہیں جی کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ بچہ ہماری بات ماننے لگ جائے۔ واہ جی سبحان اللہ، اپنی ذمہ داری آپ نے کوئی پوری نہیں کی،
انہیں دین سکھایا ہی نہیں، انہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی وہ باتیں ان کے سامنے پیش ہی نہیں کی جو ان کے ذہن کے اندر محفوظ ہو کر جب نفس و شیطان ان کو بہکائے تو یہ باتیں ان کے وساوس کو دور کریں، ان کی چالاکیوں کو، ان کی شیطانیت کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوں۔ خالی اس ذہن بچہ جس کی گائیڈ لائن کے لیے ذہن میں نہ اللہ کا پیغام ہے نہ رسول کی باتیں ہیں اور دنیا کی باتیں بھری پڑی ہیں، جب نفس و شیطان حملہ کرتے ہیں تو کوئی اس کے پاس پروٹیکشن کا سامان نہیں ہوتا، تو آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو برباد کرتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی وظیفہ دیں کہ ہمارا بچہ مطیع و فرما بردار ہو کے کٹھ پتلی کی طرح ہمارے ہاتھوں میں چلے، جیسا ہم کہیں ویسا ماننا شروع کر دے۔ واہ سبحان اللہ! ایسے تو پھر آپ کے لیے کوئی کسی اور کو وظیفہ نہ دے دیا جائے کہ جو آپ کو کٹھ پتلی کی طرح استعمال کرے۔ تو خلاصہ کلام کہنے کا یہ ہے، برا اس میں ماننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی ذمہ داری انسان پوری نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے کیا آپ پہ فرض قرار دیا ہے اس کو انسان نہ دیکھے، اس میں ہزارہ کوتاہیاں کرے، وظیفے بس مل جائیں کہ ہر کام آسان ہو جائے، شارٹ کٹ، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ بہت سے عاملین آپ کی یہ بات سن کر آپ کو وظیفے دے بھی دیں گے، لیجیے یہ بچے فرما بردار ہو جائیں گے، لیکن آپ کر کے دیکھ لیجیے کوئی ایک آدھ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی قسمت میں ازل سے ہی فیصلہ فرما دیا ہے تو وہ آپ کے وظیفے سے نہیں، وہ اللہ کے فیصلے سے بچہ ہدایت کی طرف آ جائے، ورنہ بس عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ ماں باپ وظیفہ پڑھتے رہ جاتے ہیں اور ان کی اپنی ذاتی کوتاہی کی وجہ سے بچہ دین سے اور مذہب سے بہت زیادہ دور ہو کر اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ذرا سبق سیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اتنے بچپن کی حالت میں، چھوٹے سے ہیں لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھنا اور اس کو سیکھنے کے لیے خود ایک رات پوری وہاں گزاری ہے، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب رات ایک حصہ گزر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پھر آپ نے ایک لٹکی ہوئی مشق سے خفیف وضو کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کامل وضو کرنا بہت افضل ہے، یعنی ہر عضو کو 3 بار دھونا، سر کا مسح تو ایک بار ہی ہوگا لیکن چہرہ 3 مرتبہ دھونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ سر پہ ایک دفعہ مسح سنت ہے، سر میں تسلیس یعنی 3 بار مسح کرنا سنت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک 3 بار مسح اگر جدید پانیوں سے کیا جائے تو اتنی تری جمع ہو جائے گی کہ وہ دھونا ہی دھول جائے گا، سر مسح نہیں ہوگا، اور مسح کرنا مطلب چاہیے نہ کہ دھونا۔ ہاں غسل کے اندر الگ مسئلہ ہے، اس میں بھی لیکن حکم طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ وضو کریں، جسے نماز کا وضو کرتے ہیں اس میں مسح ہوتا ہے، پھر آپ غسل کریں، لیکن یہ ضروری اگر کوئی ڈائریکٹ غسل کر لے، وضو کرے ہی نہیں تو وضو میں غسل بھی پورا ہو جاتا ہے، اور پھر جب پانی بہہ گیا تو مسح کرنے کی حاجت نہیں، کیونکہ جب پانی بہہ گیا تو وہ کافی ہے۔ لیکن سنت تو مسح کرنا ہے نا، ویسے تو سر پہ مسح کرنا فرض ہے، لیکن اس لحاظ سے میں اس کو سنت کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نہر میں ڈبکی لگا دیتے ہیں تو مسح کیے بغیر آپ کا سر دھل گیا، بس مسح بھی پورا ہو گیا، لیکن وہ مسح کرنے کا جو طریقہ سنت تھا وہ پورا نہ ہوا، تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وضو کیا جائے۔ تو وضو یعنی باقاعدہ وضو کر کے سر کا مسح کیا جائے، تو وضو میں مسح ایک دفعہ ہوگا، باقی اعضاء 3 مرتبہ دھوئے جائیں گے، اس کو غسل میں بدلنا مناسب نہیں ہے کہ 3 بار اگر جدید پانی سے آپ نے مسح کیا تو وہ دھونے میں بدل جائے گا، اور دھونا سنت نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب کوئی حاجت نہ ہو، کوئی مطلب شدید کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو تو خفیف وضو بھی آپ کر سکتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ عذر کے سبب خفیف وضو بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گھر میں سو رہے تھے، سرکار زیادہ پانی استعمال کرتے، زیادہ کچھ آواز پیدا ہوتی تو نیند میں خلل پیدا ہو سکتا تھا، اس لیے سرکار نے ہلکا سا وضو فرما لیا۔ تو ایسے اگر ہم وضو خانے پہ بیٹھے ہیں، جماعت قائم ہو گئی اور ہمیں یقین ہے کہ اگر میں وضو میں لگا رہا یا اعضاء کو 3 مرتبہ دھوؤں گا تو رکعت ہی نکل جائے گی، تو بہتر ہے کہ پھر ایک بار دھو کر اور فوراً رکعت کو پانے کی کوشش کی جائے۔ یہاں پہ بھی ایسا ہوا تو عذر کے سبب کسی صحیح وجوہات کی بنا پر ہم خفیف وضو کر سکتے ہیں، کامل وضو نہ کریں تو کوئی بات نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو میں بھی کھڑا ہوا اور میں نے آپ کے وضو کی مثل وضو کیا، یعنی خفیف سا وضو کر لیا۔ اب دیکھیں یہ نابالغ ہیں اور نابالغ شرعی احکام کے مکلف نہیں ہوتے ہیں، بلوغت کے بعد تمام شرعی احکام ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، جیسے وضو کا حکم ہے تو بالغ کے لیے، نماز کا حکم ہے بالغ کے لیے، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا بالغ شخص کے لیے ہے، نابالغ کے لیے حکم نہیں ہوتا۔ لیکن فقہا نے یہ لکھا کہ بہتر ہے کہ بچوں کو بھی شروع سے ہی وضو وغیرہ کروایا جائے اور ان کو شرعی پابندیوں کا آہستہ آہستہ عادی بنایا جائے،
مثال کے طور پہ اب اگر قرآن پاک رکھا ہے بالفرض، بالغ آدمی بغیر وضو چھوئے گا گناہگار ہوگا، لیکن نابالغ چھوئے گا گناہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن پاک کو باوضو چھونے کا حکم ہے، اور حکم تو بالغ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نابالغ کی طرف ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اگر مدرسے میں بچے بغیر وضو کے قرآن پڑھ رہے ہوں تو جائز ہے، وہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ بالفرض قاری صاحب سستی کر کے بچوں کو وضو کا کہتے نہیں، قاری صاحب بھی گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ نابالغ پہ وضو فرض ہی نہیں ہے۔ لیکن بہتر ہے کہ بچوں کو شروع سے ہی عادی بنانے کے لیے وضو کروایا جائے، تو چاہے وہ بچے نابالغ ہوں ان کو وضو کروانا چاہیے تاکہ بچے عادی ہو جائیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں، اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابھی نابالغ ہیں، وضو تو لازم نہیں ہے لیکن پھر بھی کر رہے ہیں، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ بچوں کو عادی بنانا چاہیے۔ آپ کو عادی بنایا گیا تو آپ وضو فرما رہے ہیں تو اچھی چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو سرکار نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر یا تو آگے سے یوں لائے یا پیچھے سے یوں لے کر آئے سرکار، اور اپنے سیدھی جانب کھڑا کر لیا۔ تو یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب صرف دو نمازی ہوں، ایک امام ہو جائیں ایک مقتدی ہو جائیں، تو طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ امام آگے کھڑے ہوں اور پیچھے صف بنا کے کھڑے ہوں، بلکہ یوں ہوگا کہ جیسے امام کھڑے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ بالکل یہ کھڑا ہوگا مقتدی، اس طرح کہ اس کے پنجے امام کے پنجے کے ایسے ہوں گے قریب یعنی۔ لیکن جو امام کا ٹخنا ہے مقتدی کا ٹخنا ان سے آگے نہ نکلے، بس یہ خیال کرنا ہوگا پیچھے رہے، باقی پنجے ایڑی کے قریب گویا کہ یوں جیسے یہ ایڑی ہے امام کی تو یہ پنجے اس کے قریب کر کے کھڑے ہو جائیں۔ لیکن اگر امام مرد ہے اور عورت اس کی مقتدیہ ہے اکیلی تو پھر امام آگے کھڑا ہوگا، عورت پچھلی صف میں کھڑی ہوگی، وہ ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی، وہ منع ہے۔ تو اچھا، اور جب کھڑے ہوں تو سیدھی جانب کھڑا ہوگا، اگر ایک مقتدی ہے سیدھی جانب ہوگا، اگر دو ہیں اور پیچھے جگہ ہے تو وہ آنے والا دوسرا مقتدی اس والے مقتدی کے کندھے پہ ہلکے سے ہاتھ رکھے، یہ پیچھے ہٹ جائے۔ بلکہ افضل یہ ہوتا ہے کہ اگر امام کے آگے جگہ ہے تو امام آگے بڑھ جائے اور یہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، دو آدمی کی الگ صف ہونی چاہیے۔ لیکن اگر یہ ساتھ میں کھڑے ہو گئے تو یہ مناسب نہیں ہے، لیکن نماز ہو جائے گی۔ ہاں، اس سے زیادہ اگر آ کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو پھر مکروہ تحریمی ہوگی، گناہگار ہوں گے۔ تو بہرحال چونکہ ایک تھے، مسئلہ معلوم نہیں تھا، بائیں جانب کھڑے ہو گئے، سرکار نے ان کو دائیں جانب کیا۔ اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ نماز میں اصلاح کی غرض سے کسی صحیح ضرورت سے اگر کوئی عمل کیا جائے تو اس سے نماز ٹوٹ نہیں جاتی ہے، فاسد نہیں ہو جاتی ہے، بشرطے کہ وہ عمل ایسا ہو کہ دور سے دیکھنے میں یوں ہی لگے کہ یہ نمازی نماز میں موجود ہے، نماز سے باہر نہیں ہے۔ یہ بس ذہن میں رکھیں۔ اسے عمل قلیل کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بعض اوقات جیب میں موبائل بجنے لگتا ہے، آپ سائلنٹ کرنا بھول جاتے ہیں، تو ہلکے سے ہاتھ سے اندر کر کے اس کو آف کر سکتے ہیں، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ جیسے کہ سرکار نے حضرت ابن عباس کو بائیں طرف سے دائیں طرف کیا تو نماز فاسد نہ ہوئی۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نصف وغیرہ میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔